السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کی حقیقت ایک گندا پانی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو وجود دیا ہے گندے پانی سے دیا ہے، ناپاک پانی سے دیا ہے۔ اس پانی سے دیا ہے جو انسان کے کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، اور کپڑا دھونا پڑتا ہے۔ اس کے اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑتا ہے، اتنا وہ گندا پانی ہے۔ اللہ نے اس گندے پانی سے پیدا کیا اور اس گندی جگہ سے پیدا کیا۔ انسان اگر مقام دیکھیے، اپنی جگہ دیکھیے کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، باپ کا مقام دیکھے وہ بھی گندی جگہ، ناپاک جگہ، اور ماں کا مقام دیکھے وہ بھی گندی جگہ، ناپاک جگہ، اور جس پانی سے پیدا ہو رہا ہے وہ بھی گندا پانی۔ تو انسان اکڑ کس بات پہ کرتا ہے، تکبر کس بات پہ کرتا ہے، اکڑ کے کس لیے چلتا ہے؟ حالانکہ ہمارا وجود ہے گندے پانی سے اور مٹی سے، جو انسان مٹی سے پیدا اللہ نے کرا ہے انسان کو۔ انسان اسی مٹی سے غذائیں نکلتی ہے، مختلف پھل نکلتے ہیں، مختلف غذائیں نکلتی ہے، انسان وہ کھاتا ہے، اس سے اس کی طاقت بنتی ہے، اور اسی طاقت میں انسان گندا پانی بھی بنتا ہے، اور اسی سے اللہ انسان کو وجود عطا کرتا ہے۔ تو انسان کس لیے اکڑ کر رہا ہے، کس لیے تکبر کر رہا ہے؟ انسان جسے دنیا بنائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے بندو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ کوئی جو بنانے والا کہہ رہا ہے۔ ہر آدمی جو چیز بناتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا چیز ڈالی ہے، اس کا کب تک وجود ہے، اور کس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ تو رب بھی بتا رہا ہے میرے بندو دنیا کی محبت اپنے دلوں میں مت لانا، دنیا کی محبت اپنے دلوں میں مت لانا۔ دلوں میں اگر دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ گئی تو تم تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو، انسان کس لیے کر کے چل رہا ہے، کس لیے زمین میں پاؤں مار کے چل رہا ہے؟ زمین بولتی ہے تو کس لیے پاؤں مار کے چل رہا ہے میرے اوپر؟ تجھے آنا تو زمین کے نیچے ہی ہے، آنا زمین کے نیچے ہی ہے۔ میرے بھائی، عمریں گزرتی جا رہی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی ایک برف کی مانند ہے۔ برف کو اگر صحیح استعمال کر لو، شربت میں ڈال لو، اس کو کولر میں ڈال لو، تو ٹھنڈے اس کو پانی میں ڈال لو، گرم پانی میں ڈال لو، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو پینے میں مزہ آئے گا۔ شربت میں ڈالو گے ٹھنڈا پانی شربت ہو جائے گا، پینے میں مزہ آئے گا۔ روح میں ڈالو گے، اس میں ڈالو گے تو مزہ آئے گا۔ اگر وہ برف استعمال نہیں کرو گے تو برف رکھے رکھے پگھل جائے گی، پگھل جائے گی، پگھلتے پگھلتے وہ ساری پگھل جائے گی۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے بھائیو، یہ زندگی اگر ہم قیمتی بنا لیں گے، اللہ کو راضی کرنے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں، نماز پڑھنے میں، اور قرآن پڑھنے میں، اچھے کام کرنے میں، تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ، تو یہ ہمارا قیمتی بن جائے گا۔ آخرت کی تیاری کرنے میں خرچ کریں گے تو ہمیں آخرت میں بڑا مزہ آئے گا، وہاں بڑا سکون ملے گا۔ اگر اس زندگی کو ہم قیمتی نہیں بنائیں گے، میرے بھائیو، ان بوڑھوں سے پوچھو جن کی جوانی ساری گزر گئی، وہ سوچتے کاش یہ بڑا جوانی دوبارہ لوٹ آئے۔ جوان لوگوں سے پوچھو وہ کہ کاش ہمارا بچپن لوٹ آئے، تو نہیں لوٹ کے آئے گا۔ جو جوانی گزر گئی، اور جو بڑھاپا آ گیا، اب بڑھاپا دوبارہ جوانی میں تبدیل نہیں ہوگا، جوانی بچپن میں تبدیل نہیں ہوگی۔ تو بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے، رونا نہ پڑے، اور پریشانی نہ ہو کہ ہم نے کس زندگی گزاری ہے، اور آگے جا کے مستقبل میں اللہ کی بارگاہ میں لوگ اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، دنیا میں پڑھتے ہیں اور پڑھائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں سرکاری نوکری مل جائے، مستقبل میں پریشانی نہ ہو۔ یہ تو عارضی مستقبل ہے، ماضی یہ حال ہے، مستقبل عارضی ہے۔ اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل ہے، آگے آنے والا مستقبل ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، رب کو راضی کرنا پڑے گا، نمازیں پڑھنی پڑے گی، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، ان ٹوٹے قبرستان کو دیکھو، آج جن کی قبروں کے اندر چلے گئے، ان میں کیا امیر لوگ نہیں ہیں؟ امیر لوگ بھی اس قبر کے اندر دفن ہیں، غریب لوگ بھی اس قبر کے اندر دفن ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں دفن ہیں، بچے بھی اس کے اندر ہیں، اور بڑے بھی اس کے اندر ہیں، جوان بھی اس میں ہیں، بوڑھے بھی اس میں ہیں۔ ایک دن ہمیں آپ کو بھی مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، ہماری چاہت ہو یا نہ ہو۔ مومن کے لیے موت تحفہ ہوتی ہے، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور جب نیک آدمی کوئی فوت ہوتا ہے فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کر ولا تحزنوا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ دنیا میں ہم تیرے ساتھ تھے، آخرت میں ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک طرف اس کی نماز آگے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف اس کا روزہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کا صدقہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی حج آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کی زکات آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سارے اس کو مردے کو گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں تو نے نمازیں قائم کری،
آج تجھے ہم عذاب نہیں ہونے دیں گے. دنیا میں اللہ کے آگے جھکا, آج ہم تجھے عذاب نہیں ہونے دیں گے. تو نے دنیا میں قرآن پڑھا, تجھے آج ہم عذاب نہیں ہونے دیں گے. چاروں سے گھیر لیتے ہیں اس کو, اور فرشتہ کہتا ہے نوم کا نومۃ العروس, سو جا دلہن کے سونے کی طرح, تجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا, کوئی پریشان نہیں کرے گا. جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے, یہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے, مزیدار ہوائیں آتی ہے. لیکن اس کے لیے دنیا میں رب کو راضی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ مزے آتے ہیں. ورنہ قبر جو ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے بے اختیار بے ساختہ رویا کرتے تھے. اس نے مجھے حضرت کیوں روتے ہیں, آپ کا عشرہ مبشرہ میں سے کیوں روتے ہیں آپ؟ کہنے لگے قبر جو ہے پہلی منزل ہے, جس میں کامیاب ہو گیا آگے والی منزل میں بھی کامیاب ہو گیا, جس میں ناکام ہو گیا آگے والی منزل میں بھی ناکام ہو گیا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ مختصر زندگی میں رب کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو. آگے زندگی پھر مزیدار ہے. نمازیں نہ چھوڑو, نمازیں نہ چھوڑو, تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرو, تھوڑی سی لذت کے لیے گناہ نہ کرو. لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا اگر آپ نے توبہ نہ کی تو. میرے بھائیوں, ہم راضی زندگی عارضی ہے, جہاں جو بھی آیا وہ ایک دن کا دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. ہمیں نبی کو کہا گیا کہ آپ عشق معشق تھا, آپ جتنا چاہے زندہ رہے, ایک نہ ایک دن آپ کو دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا, آپ کو جانا پڑے گا دنیا چھوڑ کے, آپ کا دل چاہے نہ چاہے. تو بھائیو, دنیا چھوڑ کے ہمیں بھی جانا پڑے گا. سب سوچتے ہیں میرے بنا میری بیوی نہیں جی سکتی, میرے بنا میرے بچے نہیں جی سکتے, میرے بنا میرے ماں باپ نہیں جی سکتے, میرے بنا میرے دوست نہیں جی سکتے, گھر کا خرچہ میں چلاتا ہوں, گھر کا نظام میں چلاتا ہوں. یہ میں اس کی ختم ہو جاتی ہے مرتے ساتھ ہی. اس سے مرنے کے بعد اس کے بچے اس سے زیادہ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اس کے بچے گھر اچھا بنا لیتے ہیں, بیوی اپنا دوسرا خاوند کر لیتی ہے, خاوند اپنی بیوی دوسری کر لیتا ہے, بچے کسی اور کو ماں باپ بنا لیتے ہیں, ماں باپ کسی اور کو بچے بنا لیتے ہیں. میرے بھائیوں, کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا ہے. ہر ایک بندہ جب تک زندگی جیتا ہے, کوئی روتے تو سب ہے, جب کوئی چلا جاتا ہے یہ مرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم مختصر زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے. کبھی کبھار قبرستان میں چکر لگایا کرے. یہ قبر والے بھی تو کبھی ہماری طرح چلا کرتے تھے, یہ کبھی کبھی ہماری طرح پھرا کرتے تھے, کبھی یہ بھی کاٹن کے کپڑے پہنا کرتے تھے, کبھی بھی عالیشان بغلوں میں رہا کرتے تھے, کبھی یہ بھی اچھے اچھے بوٹ پہنا کرتے تھے. آج دیکھو ان کا نام نشان نہیں ہے, کوئی ان کی پکار سننے والا نہیں اللہ کے سوا. بیچارے بے بس ہو کے لیٹے ہوئے ہیں, مردہ بھی بے بس ہو کے لیٹتا ہے. کبھی میں اور آپ سوچتے ہیں لیٹ کر ایک دن مجھے آپ کو بھی اس موت کے سکرات سے گزرنا ہے, یہ موت کی گھڑی سے گزرنا ہے, اور آگے رب کو جواب دینا ہے. جو نیت کرے انشاءاللہ یہ مختصر زندگی کے اندر رب کو راضی کرے گے, اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گے. ابھی رائے کا اجتماع بھی آ رہا ہے, تو آپ نیت کریں انشاءاللہ 2025 کا سندھ والوں کا اجتماع بھی ہے, 6 کو جائے گی, 7 8 9 نومبر کو دعا ہو جائے گی. تو خود بھی اس میں شرکت کرے, اپنے دوست احباب کو بھی لے کے جائے, اسے میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں ہمارے آگے کے منزلوں کو منازل کو آسان فرمائے, قبر کے عذاب سے بچائے, قبر کی گرمی کو سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.